الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتقين المخلصين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. محترم معزز حاضرین و سامعین، اہل محبت، طالبان حق و ہدایت، اور آپ کے ساتھ ساتھ تمام میری بہنیں بیٹیاں جو اس وقت میرا درس سن رہی ہیں، سب کی بارگاہ میں عاجزانہ محبت بھرا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں جس کی عظیم توفیق اور فضل کے ساتھ ہم اس درگاہ پر اس خوبصورت روحانی محفل میں حاضر ہیں. حاضرین، آج نہ خدا کے وہ طالب رہے جو اللہ کی خاطر ایک ایک ماہ کا سفر طے کرتے تھے. پیدل سفر، سواریوں پہ سفر، اور سواریاں بھی آرام دہ نہیں، آج کی طرح کی آرام دہ سواریاں نہیں، مشقت والی، تکلیف والی سواریاں، خچر پر، گھوڑے پر، گدھے پر سواری. تو وہ طلب ہمارے اندر سے اٹھ گئی ہے جو کبھی ہمارے بزرگوں میں، ہمارے اسلاف میں، صوفیاء میں، اولیاء میں ہوا کرتی تھی. اور ظاہری سی بات ہے کہ امت کو جیسی طلب ہو خدا تعالیٰ ویسے راہبر بھی بھیج دیتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی کو طلب ہو اور وہ مارا مارا پھرے اور اس کو کوئی ایسا راہبر ہی نہ ملے جو اس کی راہبری کرے اس کی طلب کی طرف. تو چونکہ وہ طلب سچی نہیں رہی، صادق طلب نہیں رہی، اللہ کی طلب، مولا کی طلب ویسے نہیں رہی، تو نتیجتاً ایسے راہبر بھی دنیا سے اٹھ گئے جو خدا کی طرف بڑی کاملاً رہبری اور رہنمائی کرتے تھے. یعنی ہم جس دور کے اندر جا رہے ہیں یہ ایسا فتنہ بھرا دور ہے کہ ہزارہا افراد بھی اگر آپ کے پاس ملنے آتے ہیں
ان میں سے چند کو بھی خدا کی لگن نہیں لگی ہوتی. ہم جس دور کے اندر ہیں، اس دور میں یعنی ہزارہ افراد بھی اگر آئیں تو ان میں سے چند بھی نہیں جن کو اللہ کی لو لگ گئی ہو، خدا کی لگن لگ گئی ہو. اس کو سمجھے میرا بیٹا. اللہ جل مجدہ نے سورہ زخرف میں اس کو بیان کیا، ارشاد فرمایا ہے، مفہوم ہے آیت کا. فرمایا کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ ساری دنیا ہی کفر کو پسند کر لے گی، کفر کو ترجیح دینے لگ جائے گی، اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم کافروں کے گھر سونے کے بنا دیتے اور ان کے فرش چاندی کے بنا دیتے. کافروں کو اتنا نوازتے، دنیاوی اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، انہیں اتنی دولت دیتے، اتنا مال دیتے. کن کو؟ کافروں کو اتنا مال دیتے کہ اس بات کا اگر اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے ہی کفر کو ترجیح دینے لگ جائیں گے تو ہم ایسا کر جاتے. اللہ تعالیٰ فرماتے یعنی آج انہیں بہت تھوڑا نوازا گیا. ایسا نہیں کہ ہر کافر امیر ہے آج، ایسا نہیں ہے. ہر یہودی امیر ہے، ایسا نہیں ہے. ان میں ایک مخصوص طبقہ جو بہت مالدار ہے. ورنہ جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا نا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کہ ہم نے یہودیوں پر ذلت اور غربت مسلط کر دی. ذلت اور غربت مسلط کر دی ہے. یہ ان کا بہت بڑا طبقہ اس کا ہمیشہ شکار رہتا ہے. ذلت اور غربت، ذلت اور غربت. ایسا نہیں کہ ان میں سے ہر یہودی جو ہے وہ بہت مالدار ہے، ایسا نہیں. لیکن اس کے باوجود ہماری کیفیت یہ کہ ہم دنیا کے معاملے میں ان کی مثال دیتے ہیں، نصارہ کی، عیسائیوں کی مثال دیتے ہیں ہم. تو ابھی انہیں بڑا تھوڑا دیا گیا ہے تو ہم دنیا کی زندگی میں قبلہ و کعبہ انہیں سمجھنے لگ گئے، غیر مسلموں کو. آج ہماری نسل، ہماری بیٹیاں، ہمارے بچے وہ انہی کو دیکھتے ہیں اور انہی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. یہاں سے وہ قرآن پاک کی آیت کو سمجھنا چاہیے کہ تمہارا ایمان کتنا کمزور ہے، کتنا کمزور ایمان ہے تمہارا اپنے رب پر. غور کرو. ابھی انہیں بہت تھوڑا سا مال دیا گیا اور تم کہتے ہو کہ زندگی تو یہی ہے، لیونگ سٹینڈرڈ تو یہی ہے، معیار زندگی یہی ہے. یہ لوگ اصل لطف اندوز ہو رہے ہیں زندگی کی نعمتوں سے. ہمارے پاس کیا ہے؟ تو بھائیو، میں آج چند باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ بات سچ ہے کہ ہر شخص خدا کے رستے کے لیے خود کو وقف نہیں کر سکتا. میری بات سمجھے نا، یہ بات طے شدہ ہے. وہ چند لوگ ہوتے ہیں جو اس رستے کے لیے خود کو وقف کر لیتے ہیں، وہ تھوڑے افراد ہوتے ہیں. لیکن ہم میں سے ہر شخص کو خدا کا طالب بننا ہوگا، اپنے اپنے درجے میں رہتے ہوئے، اپنے اپنے حال کے مطابق، اپنے اپنے شعبے میں رہتے ہوئے. میری بات سمجھے یا نہیں؟ اور آپ سے حساب بھی اتنا ہی لیا جائے گا، یہ بھی یاد رکھیں. اگر آپ سلسلہ چلاتے جاتے ہیں نا ساتھ اپنے رب کی محبت کا اور اللہ کی تقسیم پہ راضی رہتے ہیں، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاتا ہے میں اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جاتا ہوں. زندگی سے ہم شکوہ نکال دیں، زندگی سے بولیے شکوہ نکال دیں، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا. دیکھیں، شکوہ کرنے سے دولت میں اضافہ نہیں ہو جاتا، بے صبری کرنے سے مال بڑھ نہیں جاتا. لیکن دو نقصان ہوتے ہیں. ایک نقصان یہ کہ انسان اللہ کی نظر سے گر جاتا، اللہ کی نظر سے، کہ خدا تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا بندے کو کہ میری تقسیم پہ راضی نہیں ہے.
میری تقسیم پہ راضی نہیں ہے، عطا پہ خوش ہوتا ہے اور محرومی پہ خوش نہیں ہوتا. یعنی میں عطا کروں تو اس پر تو خوش ہوتا ہے لیکن محرومی پہ خوش نہیں ہوتا. تو خدا تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا بندے کو، اور اس کے عمل کو اور اس کے حال کو دیکھ رہا ہے. لہٰذا ہمیں پہلی چیز اپنی زندگی میں یہ پیدا کرنی ہے کہ اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے خدا کی طرف سفر شروع کرنا. میری بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اور وہ جو میں بات شروع میں کہہ رہا تھا اس پہ غور رکھنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ غور رکھنا ہے کہ ہمارے اندر اللہ کی طلب کتنی ہے، بس اس پہ غور رکھنا. اللہ اکبر. ایک صوفی بزرگ کا واقعہ ہے، ایک دفعہ میں نے نام لے کے بھی سنایا تھا آپ کو. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار عالم، جو جنت میں میری بیوی بنے گی اس کی مجھے زیارت عطا فرما دے. تو کہتے کہ میں عرصہ دراز تک یہ دعا کرتا رہا. تو ایک دن اللہ پاک نے خواب میں سب کچھ واضح فرما دیا کہ یہ خاتون جنت میں تمہاری زوجہ ہوگی. تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے پوچھا، خواب میں ہی پوچھا، پروردگار عالم میں کہاں ملوں گا؟ تو خواب میں مجھے اشارہ دے دیا گیا. صبح کہتے میں نکلا سفر پر، اور اس خاتون کا نام ہے حضرت رابعہ ادویہ. ایک رابعہ بصریہ ہیں، ایک رابعہ ادویہ. یہ دو خواتین ہوئی ہیں جو تصوف میں، روحانیت کی دنیا میں مشہور ہوئی ہیں. تو حضرت رابعہ ادویہ ان کا نام تھا. تو وہ ان کے لیے نکل پڑے، اس علاقے میں گئے جہاں کا اشارہ ہوا تھا. تو لوگوں نے شاندار ان کا استقبال کیا، چونکہ وہ بہت بڑے عالم تھے، صوفی تھے. تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ میں رابعہ ادویہ سے کہاں مل سکتا ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ کو اس سے کیا لگے، وہ تو ایک پاگل دیوانی عورت ہے، سیاہ کالے رنگ کی حبشی عورت ہے، آپ کو اس سے کیا لگے؟ آپ نے فرمایا کہ بس مجھے خبر دے دیں وہ کہاں ہوتی ہے تو میں خود اس کے پاس پہنچ جاؤں گا. انہوں نے کہا کہ وہ بوڑھی اور رنگ کی سیاہ اور باتیں بھی پاگلوں والی کرتی ہے، بھلا اس سے آپ کو کیا کام ہوگا؟ اس بوڑھی خاتون سے، کالے رنگ والی حبشی عورت سے اور پاگلوں والی باتیں کرنے والی عورت سے، مجنون عورت سے، ایک مجنونہ سے آپ کو کیا کام ہوگا؟ کہا تمہیں اس سے کیا مطلب، بس بتاؤ. لوگوں نے بتا دیا. تو اس جگہ جب پہنچے تو دیکھا حضرت رابعہ ادویہ وہ بکریاں چراتی تھی، لوگوں سے دور رہتی تھی. اب یہ میں واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں آج سے تقریباً 1200 سال پرانا واقعہ. اس دور میں بہت سے صوفیاء نے اس حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا کہ جو حدیث کا مفہوم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب فتنوں کا دور آئے گا تو ایمان اس کا بچے گا جو کچھ جانور ریوڑ لے کر بستیوں سے دور نکل جائے گا، بستیوں سے دور، لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر بستیوں سے دور نکل جائے گا اور کسی پہاڑ کی چوٹی میں، کسی وادی میں جا کے رہنے لگ جائے گا کہ دنیا کے معاملات میں پڑتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے آپ بہت سی خرابیوں کا شکار ہوتے ہیں. تو حضور نے فرمایا ایمان اسی کا بچے گا جو اپنا ریوڑ لے گا اور نکل جائے گا آبادی سے دور. تو بہت سارے صوفیاء ایسے تھے کہ جنہوں نے اس حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیا. تو حضرت رابعہ ادویہ بھی انہی میں سے بکریاں چراتی تھی. کیا؟ بکریاں چراتی تھی. تو جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت رابعہ ادویہ نماز پڑھ رہی ہیں اور ان کی بکریوں کی حفاظت بھیڑیے کر رہے ہیں، اور بکریاں کھیل رہی ہیں بھیڑیوں کے ساتھ. عجیب منظر دیکھا یہ معاملہ. تو
رک گئے. جب انہوں نے سلام پھیرا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا نام ہے تمہارا, تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میرا نام فلاں ہے. تو حضرت رابعہ ادویہ نے کہا ابھی ملنے کا وقت نہیں آیا, وہ تو جنت میں اللہ نے تمہیں مجھ سے ملانا تھا نا. ان کو تو خواب میں القاء ہوا نا. سبحان اللہ. یعنی وہ کشف اور الہام کی قوت کا عالم دیکھیں. کہا کہ ابھی تو ملنے کا وقت نہیں آیا, ابھی چلے جاؤ. وہ تو جنت میں اللہ نے ہمیں ملانا ہے نا, ابھی نہیں وقت, چلے جاؤ. تو حضرت رابعہ ادویہ کی یہ بات سن کے وہ شیخ کہنے لگے کہ میں چلا جاتا ہوں, بس مجھے ایک نصیحت کر دیں. انہوں نے کہا اے شیخ, اللہ رب العزت جس دل کو دنیا کی محبت میں مبتلا کرنا چاہتا, جس دل کو دنیا کی محبت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے, اس دل سے تنہائی کے ذکر کی لذت چھین لیتا ہے. جس دل کو خدا تعالی دنیا کی محبت میں گرفتار کرنا چاہتا ہے, اس دل کو تنہائی کے ذکر کی لذت اس سے چھین لیتا ہے, محروم کر دیتا ہے اس دل کو. اس دل میں تنہا بیٹھ کر خدا کو یاد کرنا, تنہا بیٹھ کر اپنے رب کے حضور آنسو بہانا, تنہا بیٹھ کر مصلی پر اللہ کو یاد کرنا, حضور پر درود و سلام بھیجنا, اللہ سے معافی طلب کرنا, اللہ کے حضور گڑ گڑانا, اس کی طلب میں رونا, اس کی محبت میں رونا, اس کے شوق میں رونا, اور اللہ کے حضور دعائیں کرنا, التجائے کرنا, مناجات کرنا کہ میرے رب میں تیری امانت ہوں, مجھے یوں ہی دنیا کی محبت اور دنیا کی طلب کے سبب ضائع نہ فرما. اے میرے رب, یہ مناجات ہے نا جو خدا سے کرتے ہیں اہل اللہ, اللہ والے کرتے ہیں, اولیاء کرتے ہیں. مناجات کا مطلب ہوتا ہے سرگوشی کرنا, کسی کے کان میں بات کہہ دینا نا, اس کو سرگوشی کہتے ہیں. مناجات تو اپنے رب سے آہستہ آہستہ باتیں کرنا, ساتھ ساتھ رونا اور ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ باتیں کرتے چلے جانا اپنے رب کے ساتھ کہ اے پروردگار عالم, مجھے نفس اور شیطان کے مقابلے میں تنہا نہ چھوڑ. مناجات کرنا اپنے رب سے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے وہ اللہ جو حی ہے, جو قیوم ہے, میں تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں, میرے حال کی اصلاح فرما دے, میرا ظاہر بھی اصلاح والا فرما دے, میرا باطن بھی, اور مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے حال پہ نہ چھوڑنا. یہ وہ دعا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا کو سکھائی کہ اللہ سے دعا کرنی ہے, اللہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا, ورنہ میں خود کو خود ہی ہلاک کر بیٹھوں گا. تنہائی میں اپنے رب کے حضور یہ دعائیں کرنا, یہ مناجات کرنا کہ اللہ مجھے میرے حال پہ مت چھوڑنا, مجھے اپنی محبت کا فیض عطا فرما, اپنی طلب کا فیض عطا فرما, اپنے شوق کا فیض عطا فرما, مجھے سجدوں کی لذت عطا فرما, مجھے اپنے ذکر میں حلاوت, مٹھاس اور چاشنی عطا فرما. اے پروردگار عالم, مجھے اپنے حضور تنہائی میں مصلی پر جم کر بیٹھنے والا بنا دے, رات کی تاریکی میں تلاوت قرآن کرنے والا بنا دے, اور سحری کے وقت یستغفرون بالاسحار, اس وقت تیرے حضور معافی مانگنے والا بنا دے. اے میرے رب, دنیا کی محبت سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے, دنیا کی طلب, دنیا کے حرص, دنیا کے لالچ دل سے نکال دے, اپنا ایک غالب عشق عطا فرما, ایک غالب لگن عطا فرما, ایک لو ایسی لگا دے کہ تیرے سوا کسی سے دل نہ لگے, ایسی لو لگا دے, اور اپنی محبت کا ایسا نشہ عطا فرما کہ پھر کسی اور نشے کی حاجت نہ رہے.
یہ دوست یار بھی نشہ ہوتے ہیں نا, نشہ ہوتے ہیں. آپ نہ بیٹھیں تو آپ کو بے سکونی سی ہوگی. دوست یار نشہ ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو موبائل کا نشہ ہے. شاید کہا جاتا ہے کہ آج دنیا کا سب سے بڑا نشہ موبائل کا استعمال ہے. واٹس ایپ دیکھنا ہے, فیس بک دیکھنا ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا نشہ ہے. یوٹیوب کا استعمال کرنا ہے, یہ نشہ ہے. دوست یار ایک نشہ ہے, موبائل کا استعمال ایک نشہ ہے. کچھ لوگ آوارہ گردی کرتے ہیں, وہ ان کا ایک نشہ ہے. ہر ایک کا ایک نشہ ہے جس میں وہ مبتلا ہے. جس نشے کے بغیر وہ زندگی میں سکون نہیں پا رہا ہوتا. وہ سکون کے لیے وہ نشہ لیتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے. لیکن خدا کا طالب وہ ہے جو اللہ کے حضور ہوتا ہے اور آنسو بہاتا ہے اور اپنے رب سے مانگتا ہے کہ اللہ مجھے اپنی محبت کا نشہ عطا فرما دے, اپنے شوق کا نشہ عطا فرما دے. اے اللہ مجھے اپنے دیدار کے شوق کا نشہ عطا فرما دے. اے پروردگار ان آنکھوں کو اس لائق بنا کہ یہ جنت میں تیرا دیدار کر سکے. ان کانوں کو اس لائق بنا دے کہ یہ جنت میں تیرا کلام سن سکے. اس زبان کو اس لائق بنا دے کہ یہ جنت میں تجھ سے اور تیرے نبی سے کلام کر سکے. اے اللہ ان ہاتھوں کو اس لائق بنا دے کہ یہ جنت میں تجھ سے مصافحہ کریں, یہ جنت میں تجھ سے مصافحہ کرے. ان ہاتھوں کو اتنا پکیزہ اجلا ستھرا بنا دے, ان آنکھوں کو اتنا پکیزہ بنا دے, کانوں کو اتنا پکیزہ بنا دے, اس دل کو اتنا پکیزہ بنا دے کہ اس دل میں ہر دھڑکن تیری محبت اور تیرے ذکر کے ساتھ ہو. ہر دھڑکن تیری طرف دھیان لے جائے, ہر دھڑکن تیری محبت کی طرف دھیان لے جائے, ہر دھڑکن تیری یاد میں مست کر دے. یہ باتیں ہیں جو ایک خدا کا طالب تنہا بیٹھ کر اپنے رب سے کرتا ہے اور پھر کبھی اپنے گناہ یاد کرتا ہے اور کہتا ہے میرے رب میرے گناہ اگر میں ان پہ نظر دوڑاؤں تو وہ اتنے زیادہ ہیں کہ دنیا کے صحراؤں کے اندر اتنے ریت کے ذرے بھی نہیں ہوں گے جتنے میرے گناہ ہیں, جو میں نے دن کو کیے, رات کو کیے, چھپ کے کیے یا لوگوں کے سامنے کیے. اتنے گناہ. اے پروردگار اگر میرے گناہ گنے جائیں تو شاید بارش کے قطرے بھی اتنے نہ ہو جتنے میرے گناہ ہوں. اے میرے رب اگر گناہوں میرے گناہوں کو گنا جائے تو وہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ شاید درختوں کے پتے بھی اتنے نہ ہوں جتنے میرے گناہ ہیں. لیکن اے میرے رب تیری رحمت ان سب چیزوں سے بہت وسیع اور بہت بلند ہے, بہت بلند ہے. میرے حال پہ رحم فرما, مجھے معاف فرما دے. میں تیرے حضور آنسو بہا رہا ہوں, استغفار کر رہا ہوں, معافی کی بھیک مانگتا ہوں, مجھے معاف فرما دے. یہ تنہائی میں اللہ سے باتیں کرنا ہے, تنہائی میں اپنے رب سے مناجات کرنا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں یہ نہیں؟ اور کبھی پھر انسان شکر کی باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اے اللہ مجھے ان نعمتوں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے ماں باپ پہ کی, ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے, میں تیرا شکر ادا کروں. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ. اور میرے رب مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے کہ میں وہ کروں تو تو مجھ سے خوش ہو جائے, ایسے عملوں کی توفیق دے. واصلح لی فی ذریتی, میری اولاد کی اصلاح فرما دے, میری نسلوں کو بھی اپنے رستے کے لیے قبول فرما لے. واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اللہ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تیرے فرما بردار بندوں میں شامل ہوتا ہوں. یہ تنہائی میں اپنے رب سے باتیں ہیں کیا؟ اور کبھی وہ اپنے ایمان کی فکر کرتا ہے طالب خدا تو یوں کہتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ اب جب کہ تو نے مجھے ایمان سے نواز دیا ہے, اللہ ایمان سے نوازنے کے بعد اس دولت سے محروم نہ فرما دینا. ایمان دے کے کہیں لے نہ لینا, واپس نہ لے لینا.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اے اللہ ہدایت، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو دوبارہ کبھی ٹیڑھا مت ہونے دینا، اور اپنی جناب سے ہمیں عظیم رحمت سے نواز دے۔ انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بڑا نوازنے والا ہے، بڑا عطا کرنے والا۔ یہ تنہائی میں اپنے رب سے باتیں ہیں نا، کیا؟ اور کبھی طالب خدا یوں کہتا ہے، یہ قرآن میں باتیں آئی ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ خدا تعالیٰ نے خود سکھائی ہیں، اللہ خود سکھاتا ہے اس طرح مجھ سے باتیں کیا کرو۔ اور کبھی طالب خدا، اللہ کا طالب یوں دعا کرتا ہے، اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمیں اپنی ازواج، اپنی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، کیونکہ جو شخص بیوی بچوں کی آزمائش میں گرفتار کر دیا جاتا ہے اس کی آدھی صلاحیتیں ویسے ہی ضائع ہو جاتی۔ جس کے بیوی بچے اس کے راستے کو اپنا راستہ نہ بنائیں، اس کے مقصد زندگی کو اپنا مقصد زندگی نہ بنائیں، اس کی آدھی صلاحیتیں اس تکلیف اور اس درد میں ہی ضائع ہو کے رہ جاتی۔ تو تنہائی میں باتیں ہیں اپنے رب سے کہ اللہ ہمیں اپنی ازواج اور اپنی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں اپنی رحمت اور اپنے فضل سے اپنے متقین بندوں کی امامت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا، صالحین کا امام بنا، اولیاء کا امام بنا، ہماری نسلوں میں اس امامت کو جاری فرما۔ یہ تنہائی کی باتیں، یہ کیا ہے بولیے؟ تنہائی میں طالب خدا اپنے رب سے باتیں کرتا ہے نا، ایک سچا طالب اپنے رب سے بولیے نا، باتیں کرتا ہے۔ اور کبھی حضور سیدنا غوث العظم جیسی ہستی مصلی پر اپنے رب کے حضور باتیں کرتی ہے اور دعا یوں کرتے ہیں، اللہم انا نعوذ بک بوصلک من صدک۔ اے اللہ جب کہ تو نے ہمیں اپنا وصال عطا فرما دیا، وصال کہتے ہیں محبوب سے مل جانا، محبوب کی ملاقات کا حاصل ہو جانا، ہجر و فراق اور جدائی کا مٹ جانا، محبوب کی قربت کا حاصل ہو جانا، اس کو کہتے ہیں وصال محبوب۔ کیا؟ اللہم انا نعوذ بک بوصلک من صدک، اے اللہ تیرے وصال اور تیری قربت کو پا لینے کے بعد، تیری قربت، تیرے وصال اور تیری ملاقات سے محروم کر دیا جانے سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ تیری ملاقات کو پا لینے کے بعد ملاقات سے روک دیے جانے سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ وَبِقُرْبِكَ مِن طَرْدِكَ، اور تیری قربت میں آ جانے کے بعد دھتکار دیے جانے اور اپنی بارگاہ سے نکال دیے جانے سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ وَبِقَبُولِكَ مِن رَدِّكَ، اور تیرے حضور مقبول ہو جانے کے بعد مردود ہو جانے سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم اس حال سے پناہ مانگتے کہ تو ہمیں قبول کرے پھر مردود کر دے، تو ہمیں اپنے رستے پر لگائے چلائے پھر مردود کر دے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، اور بہت سے لوگ میں ان کو جانتا ہوں، کئی ہمارے ساتھ وابستہ ہوئے، کئی اور لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوئے، اب وہ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم عقل کے راستے پر ہیں، لیکن وہ کوئی عقل کا راستہ نہیں ہے۔ جو خدا کے راستے سے ہٹ کر ہوا کے راستے پر، خواہش کے راستے پر پڑ گیا، وہ کوئی حق کا راستہ بولیے نا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ راستے تو دو ہی ہیں نا، ایک خدا پرستی کا راستہ ہے، ایک ہوا پرستی کا راستہ۔ ہوا کہتے ہیں نفس کی خواہش کو، بری خواہش کو۔ ایک خدا پرستی کا راستہ ہے اور ایک ہوا پرستی کا راستہ۔ تو حضور سیدنا غوث العظم تنہائی کی مناجات میں یوں کہتے، اللہم انا نعوذ بک بوصلک من صدک وبقربک من طردک وبقبولک من ردک۔ اللہ تیرے حضور مقبول ہو جانے کے بعد مردود ہونے سے پناہ مانگتے، ہمیں مردود نہ فرمائیے گا۔ یہ ان لوگوں کو ڈر ہے جن کی راتیں مصلی پر گزرتی ہیں، یہ ان لوگوں کو خوف ہے جن کا سارا دن ذکر الہی میں گزر جاتا ہے۔
ہم جیسے لوگ کس قطار میں. سچ تو یہی ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے. سچ یہی ہے. اس لیے ہم ڈرتے ہی نہیں کہ کہیں ایمان چلا نہ جائے. ہم دولت پیسے کو سمجھتے. ایک بندے کو اس کے پورے مہینے کی پورے مہینے کی تنخواہ مل جائے نا تو وہ ڈرتا ہے کہ میں گھر لے کے جا رہا ہوں تو یہ تنخواہ مجھ سے کوئی چھین نہ لے. ڈرتا ہے کہ نہیں؟ تو کیوں؟ وہ اس کو مالیت سمجھ رہا ہے, رقم سمجھ رہا ہے. اگر ہم ایمان کو بہت قیمتی سمجھتے ہوتے تو اس کے لیے بھی ڈرتے. تو حضور سیدنا غوث العظم تنہائی کی مناجات سکھا رہے ہیں. اور تیسری دعا کیا تھی؟ وَبِ قبولِكَ مِن رَدِّكَ, اللہ تیرے حضور مقبول ہو جانے کے بعد مردود ہونے سے تیری پناہ مانگتے. مردود ہونے سے بولیے وَجَعَلْنَا مِنْ أَهْلِ طَاعَتِكَ وَوُدِّكَ وَأَهْلَنَا بِشُكْرِكَ وَحَمْدِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اے اللہ ہمیں اپنے محبت والے بندوں میں شامل فرما لے, اہل محبت میں, اہل مودت میں شامل فرما لے. وَجَعَلْنَا مِنْ أَهْلِ طَاعَتِكَ, اپنے اطاعت گزار فرما بردار بندوں میں شمار فرما لے. اس کو روکیں یار, خود ہی دیکھ لیا کرے بیٹا, مجھے کہنا پڑتا ہے گفتگو روک کے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تربیت دی ہوئی دعائیں ہیں جو صوفیہ مانگا کرتے تھے. یہ اصل میں حضور کی دعاؤں کا ہی خلاصہ ہے. کبھی آپ حضرت ملا علی قاری کی کتاب جو ہے الحزب الاعظم پڑھیں تو یہ ساری حضور کی دعائیں ہیں جن کو صوفیاء نے اپنے اپنے الفاظ میں پھر بعد میں مرتب کیا. اے اللہ ہمیں اپنے اطاعت گزار فرما بردار بندوں میں شمار فرما لے. وَجَعَلْنَا مِنْ أَهْلِ طَاعَتِكَ وَوُدِّكَ, اور محبت والے بندوں میں شمار فرما لے. کیا؟ محبت والے بندوں میں شمار فرما لے. وَجَعَلْنَا مِنْ أَهْلِ طَاعَتِكَ وَوُدِّكَ وَأَهْلَنَا بِشُكْرِكَ وَحَمْدِكَ. اے اللہ ہمیں اپنے شکر ادا کرنے والے بندوں میں شمار فرما لے, اور ہر وقت تیری تسبیح اور حمد کرنے والے جو بندے ہمیں ان میں شمار فرما لے. یہ تنہائی میں باتیں ہیں, یہ میں نے آپ کو کچھ سکھا دی ہیں. اگر آپ یہ میرا بیان بار بار سنیں گے نا تو کچھ تنہا بیٹھ کر خدا سے کیسے باتیں کرنی ہے یہ آ جائیں گی آپ کو. یہ میں نے کچھ آپ کو سکھائی ہیں کہ تنہا بیٹھ کر اپنے رب سے یوں باتیں کرتے, تنہا بیٹھ کر یوں روتے ہیں اس کے سامنے, اور کبھی کہتے ہیں اللہ تو بڑا بے نیاز ہے, چاہے تو فرما برداروں کو دوزخ میں ڈال دے اور چاہے تو گناہگاروں کو جنت بھیج دے. تو بڑا بے نیاز ہے, اے میرے رب ہم تیرے حضور گناہوں پر معافی کا سوال کرتے, ہمیں اپنی رحمت سے اپنے فضل سے جنت عطا فرما دے اور اپنے عذاب سے پناہ عطا فرما. کبھی یوں دعا حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ حضور کی کوئی دعا ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں عذاب جہنم سے پناہ نہیں مانگتے تھے. ہمیں ڈر ہی نہیں دوزخ کا, ہم تو مذاق اڑاتے ہیں دوزخ کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی دعا ایسی نہیں جس میں حضور جہنم سے پناہ نہ مانگتے. دعا, اے اللہ میں تجھ سے عذاب جہنم سے پناہ مانگتا ہوں, عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں, زندگی اور موت کے امتحانوں سے پناہ مانگتا ہوں, تجھ سے دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں, نفس اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں. یہ دعائیں ہیں جو تنہائی میں اپنے رب سے کرنی چاہیے. میری بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ بولیے نا. تو یہ میں نے کچھ آپ کو سکھا دی ہے. تو رابعہ ادویہ نے کہا کہ اللہ جس دل کو اپنے سے دور کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, خدا جس دل کو اپنے سے دور کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اس سے تنہائی میں جو خدا کے ذکر کی لذت ہے وہ چھین لیتا. تنہائی میں خدا کے ذکر کی لذت چھین لیتا. تڑپ گئے, کہنے لگے میرے لیے آپ کے بول بڑے قیمتی, میں ان کی قدر کروں گا, بس جاتے جاتے ایک سوال کا جواب دے دے. انہوں نے کہا پوچھئے. کہا بی بی ہم نے تو جب سے دیکھا ہے یہی دیکھا ہے کہ بھیڑیے اور بکریوں کی دشمنی ہوتی ہے. بھیڑیوں کی اور بکریوں کی, یہ بھیڑیوں اور بکریوں کی دوستی کب سے ہو گئی ہے؟
بھیڑیوں اور بکریوں کی دوستی کب سے ہو گئی ہے؟ کہا جب سے اس گناہگار کی دوستی اللہ سے ہو گئی ہے تب سے میری بکریوں کی دوستی میرے بھیڑیوں کے ساتھ ہو گئی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا ہے۔ کیوں سنایا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ سنیں اور بھول جائیں، غور کریں ہم میں سے کس کس سے تنہائی میں خدا کے ذکر کی لذت چھین لی گئی ہے، یہ غور کریں، ہم میں سے ہر شخص غور کرے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں بڑی محبت سے مرید ہونے کے لیے آتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، میری بات سمجھائیے نہیں، چند دن وہ کیفیت بھی ان پہ طاری رہتی ہے، اس کے بعد وہ کیفیت جاتی رہتی۔ کیا ہوا آخر؟ کیوں وہ کیفیت نہیں رہی؟ خدا کے ذکر والی، اللہ کی محبت والی وہ تڑپ کیوں جاتی رہی؟ جو تڑپ آپ کو یہاں کھینچ لائی نا، یہاں کوئی پیسے تو نہیں بڑھتے نا، یہاں کو سونا چاندی سکے تو نہیں دیے جاتے نا، کیا چیز لے آئی آپ کو؟ وہ سوچیں، وہ ایک لگن لگی تھی نا، ایک لگن لگی تھی، تو آپ ہم جیسے کسی نکمے کے پاس آ گئے۔ ہاں لگن لگی تھی نا، وہ لگن کہاں گئی؟ یہ غور کرنا۔ وہ جو ایک تڑپ تھی جو آپ کو یہاں لے آئی، وہ تڑپ کہاں گئی؟ کیا وہ آج زندہ اور باقی ہے؟ اگر تو باقی ہے پھر بڑا اچھا حال چل رہا ہے، اور اگر وہ تڑپ اور لگن باقی نہیں ہے پھر رونے کی ضرورت ہے، پھر اللہ کے حضور معافی کی ضرورت ہے، رونے کی ضرورت ہے، کیونکہ سب سے قیمتی چیز ایک درویش کے لیے، ایک مرید کے لیے خدا کی لگن ہے، اللہ کی لگن ہے، اس کی محبت کی تڑپ ہے، ایک شوق ہے، ایک جنون ہے خدا کے رستے کا۔ وہ ہے سب کچھ ہے، وہ نہیں ہے سب کچھ اجڑ گیا، سب کچھ اجڑ گیا۔ میری بات اب سمجھے یا نہیں بولیے؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، توجہ ہے آپ کی؟ جاگ کے بیٹھا کریں، سویا نہ کریں، بالکل ادب کے ساتھ نظر آئے۔ ہاں ہاں ہاں، میرے پیر و مرشد کا ایک مرید تھا تو حضور اس سے بڑی محبت کرتے تھے، تو میں نے ایک دن پوچھا سرکار آپ اس سے بڑی محبت فرماتے، وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس کے جو آنسو ہیں نا وہ بس تیرنے کے قریب ہی ہوتے ہیں، یہاں یہاں رہتے ہیں اس کے آنسو، اس کے آنسو یہاں یہاں رونے کے قریب یہ ہوتا ہے بندہ، اس کے اندر ایک درد ہے، اس کے اندر بولیے درد ہے، بس مولا کی بات چھیڑو یوں لگتا ہے آنسو ادھر قریب ہی تھا کہیں نا، اللہ کی بات چھیڑو وہ آنسو گرنے لگ جاتا۔ ہائے ہائے، تو فرماتے تھے میں صرف اس وجہ سے اس سے محبت کرتا ہوں کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرتے رہتے۔ ہائے ہائے، یار دیکھیں درویش کی محبت کا اصول کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مالدار ہے اس سے زیادہ پیار کرنا ہے، یہ ماڑا ہے کمزور ہے اس کو پیچھے کر دو نا، اس کے ہاں محبت کا اصول دیکھو، وہ کہہ رہا ہے اس کی آنکھ میں آنسو تیرتا رہتا، اس وجہ سے مجھے بڑا پیارا لگتا کہ میں مولا کی بات چھیڑتا ہوں اس کے آنسو بہنے لگ جاتے۔ ایک درد ہے نا اندر، اور ہمارے شیخ فرمایا کرتے ہیں، بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ یہ جو آنسو گرتے ہیں یہ کوئی چھوٹی سی ٹینکی نہیں ہے دماغ کے اندر، یہاں کوئی ٹینکی، کچھ چھوٹی سی ٹینکی نہیں جو پانی سے بھری ہو کہ جناب وہ ٹینکی سے پانی نیچے گرنا شروع ہو جائے، سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اور پھر کبھی آپ نے ایسا دیکھا کہ موٹر یا کوئی ایسا سسٹم لگائے بغیر پانی اوپر چڑھتا ہو؟ ایسا نہیں ہوتا نا، آپ کو موٹر لگانی پڑتی، کوئی چیز جو پانی اوپر کھینچتی ہے، جو پانی اوپر لگانا پڑتا ہے نا، کچھ ایسا نظام کرنا پڑتا ہے۔ کمال بات یہ ہے کہ ان آنکھوں کے پیچھے کوئی موٹر نہیں ہے، اور نہ ہی ٹینکی اوپر ہے کہ آنسو وہاں سے نکل کے یہاں سے بہنے لگ جاتے، یہ آنسو نیچے سے اوپر چڑھتے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جو نیچے سے اوپر پانی لاتی ہے، حالانکہ وہ موٹر بھی نہیں ہے؟ وہ ہے درد۔ وہ کیا ہے؟ درد، درد دل، درد
محبت کا درد. درد ایک ایسی موٹر ہے جو آنسو کھینچ کے لے آتی. آنسو بولیے. اس لیے حضرت فرید الدین عطار نے فرمایا اللہ حضرت فرید الدین عطار نے فرمایا اے میرے رب دین دین دار را دنیا دنیا دار را ذرہ درد دل عطار را. اے اللہ دین دین دار کو دے دے, دنیا دنیا دار کو دے دے, عطار کو درد دل عطا فرما دے. ذرہ درد دل عطار را, عطار کو اپنی محبت کے درد کا ایک ذرہ عطا فرما دے. دین دین دار را دنیا دنیا دار را ذرہ درد دل عطار را. ہم میں سے کوئی طالب ہی نہیں نا اس کا, اس لیے وہ اس کو محسوس نہیں کرتا کہ یہ درد کتنی بڑی دولت ہے, کتنی بڑی دولت ہے. ایک مرید کے لیے, ایک درویش کے لیے خدا کی محبت کا درد سب سے بڑی دولت ہے, سب سے بڑی دولت. ہائے ہائے ہائے, ہاں 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 ہاں, واہ واہ. تو یہ دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے حضور رونے کی ضرورت ہے, معافی مانگنے کی ضرورت ہے. حال ملا تھا پھر لے لیا گیا, چلا گیا. یہ کیفیت آج دلوں میں نہیں ہے نا, یہ کیفیت اٹھ گئی ہے. یہ کیفیت آج باقی نہیں ہے, یہ کیفیت چلی گئی ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم میں سے ہر شخص کو ایک کیفیت, ایک درد, ایک لگن لائی تھی. وہ لگن آج باقی نہیں رہی. اس پہ آنسو بہانے کی ضرورت ہے, اس پر اپنے رب کے حضور معافی مانگنے کی ضرورت ہے. کہ کچھ ایسا ہوا ہے جس سے سب کچھ چھین لیا گیا, جس سے سب کچھ بول گئے. وہ کیفیت زندہ نہیں رہی, اندر درد زندہ نہیں رہا, محبت اندر زندہ نہیں رہی. تو حاضرین, بس یہی کچھ درد بھری باتیں آپ سے کہنا چاہتا تھا. اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. کتنے؟ ایک جو لوگ نسبت لے لیتے ہیں لیکن اس راستے پر نہیں چلتے جو ہمارا راستہ ہے, جو اصل میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. اس راستے کو نہیں اپناتے, اس سلسلے کو نہیں اپناتے, وہ سلسلہ آگے لے کے نہیں چلتے, وہ نظام آگے لے کے نہیں چلتے. اور دوسرے وہ مرید ہیں اور وابستگان ہیں جو نسبت بھی حاصل کرتے ہیں اور اس راستے پہ بھی چلتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں آپ میں سے ہر شخص ان لوگوں میں سے بنے جو ہماری نسبت بھی حاصل کیے ہوئے ہے اور اس راستے پہ بھی چلے. ہمارا تعلق مصلی کے ساتھ جڑ جائے, ہماری عورتوں کا رشتہ مصلی کے ساتھ جڑ جائے, گھروں میں حلقہ ذکر لگے, آپ میں سے ہر شخص کی بیٹھک میں حلقہ ذکر لگے, آپ کی پہچان خدا کا ذکر ہو جائے, ایک ماحول پیدا ہو جائے, روحانی ماحول پیدا ہو جائے. آپ کے گھروں میں ذکر ہو رہا ہو, آپ کی بیٹھک کے اندر ذکر ہو رہا ہو, ذکر کی محافل ہو, مصلی کے ساتھ تعلق ہو, خدا کے حضور دعا میں رونا ہو, آنسو ہو, مناجات ہو, کچھ دیر بیٹھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ درود و سلام بھیجنا ہو. یہ زندگی میں شامل ہو جائے. چاہے ایک رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے, توجہ سے پڑھا جائے, پوری توجہ, لگن, شوق اور محبت کے ساتھ تلاوت قرآن زندگی میں شامل ہو جائے. کیوں بھئی یہ رستہ اچھا ہے یا نہیں؟ بولے نا, بولے نا, اس کو اپنانا چاہیے کہ نہیں؟ ایک طرف زندگی میں عبادات شامل ہو جائیں. کیا شامل ہو جائے؟ زندگی میں شوق عبادت آ جائے. پہلی چیز کیا؟ عبادت کا ایک شوق اور جنون اندر پیدا ہو جائے. یہ ہمارے
بھائیوں میں بھی، دوستوں میں بھی، بیٹوں میں بھی، اور ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے اندر بھی یہ شوق عبادت پیدا ہو جائے. بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، درود و سلام پڑھیں، تلاوت کریں، کچھ دیر لمبا سجدہ کریں جس میں اللہ کے حضور آنسو بہائیں. چاہے زندگی روزانہ ایک وقت کے لیے ایسا ہو جائے، لیکن ایک لمبا سا سجدہ کیا جائے جس میں سجدہ حسینی کا فیض شامل ہو جائے. وہ فیض جل کے حسینی سجدے کی جھلک نظر آئے، حضرت مولا کائنات کے سجدوں والی وہ جھلک اس کے اندر نظر آئے. حضرت مولا علی المرتضیٰ کے بارے فرماتے تھے آپ کے اہل بیت کہ آپ کبھی لوگوں کے سامنے نہیں روئے. غربت، تکلیف، بیماری، جنگیں، آپ کی زندگی میں ہزارہا تکالیف، مصائب، آزمائشیں رہی ہیں مولا کائنات کی زندگی میں، لیکن کبھی لوگوں کے سامنے دنیا کے لیے نہیں روئے. کبھی، ہمیشہ جلالت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، ہیبت کے ساتھ رہے. ایک وقار طبیعت میں تھا، سمجھے، لیکن اس کے ساتھ ایک اچھے اخلاق بھی طبیعت میں اتنے غالب تھے کہ کوئی بیٹھتا تو اس کو اتنی محبت دیتے، اتنا پیار دیتے، اس کو ہنساتے، ظرافت کے ساتھ پیش آتے، ظرافت طبعی کے ساتھ اس کو ہنساتے کہ بیٹھنے والا یوں سمجھتا کہ میں صدیوں سے نہیں جانتا اور یہ صدیوں سے مجھے جانتے. طبیعت مبارکہ کے اندر ظرافت طبعی بھی تھی، ایک طبعی ظرافت تھی، ہنساتے تھے. تو کبھی مخلوق کے سامنے نہیں روئے، کیا؟ لیکن مصلی پر اس طرح اللہ کے حضور آنسو بہاتے کہ آپ پر ترس آتا، دیکھنے والے کو ترس آتا. اس طرح مصلی کے اوپر آنسو بہاتے. میری بات سمجھے یا نہیں؟ تو چاہے دن میں ایک دفعہ ہو جائے، ایسا سجدہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بولے نا، تھوڑی سی آواز اونچی کریں بھائی، آواز اونچی کریں تھوڑی سی. پہلی چیز میں نے کیا بتائی؟ شوق عبادت. کیا بولیے نا؟ عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، سجدے کا شوق، ذکر کا، درود و سلام کا، تلاوت کا. یہ گھروں میں ایک شوق نظر آئے، ہماری عورتیں تلاوت کریں. میری بات سمجھے نا؟ ایک شوق نظر آئے باقاعدہ. ہم اپنا اور اپنی نسلوں کا دین اور ایمان بچائیں، کیونکہ بچے جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، وہی کرتے ہیں. میری بات سمجھے یا نہیں؟ ایک دوست نے اپنی پوسٹ بھیجی واٹس ایپ کے اوپر. وہ کہتا ہے کہ میں یہ اورنج ٹرین ہے نا، اس میں بیٹھا تو ایک خاتون بھی وہاں بیٹھ گئی. وہ کہتے ہیں وہ میرے لیے ایک حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس خاتون نے کتاب نکالی اپنے بیگ سے اور پڑھنے لگ گئی. اور اس کا جو بیٹا تھا نا 13-14 سال کا، اس نے بھی کتاب نکالی اور پڑھنے لگ گیا. ماں بیٹا دونوں پڑھنے لگ گئے اپنی اپنی کتاب. تو کہتے ہیں میں کافی دیر دیکھتا رہا، پھر مجھ سے رہا نہ گیا. میں ان کے پاس آیا تو میں نے کہا میڈم ایک برا نہ مانے تو ایک سوال کا جواب دیں گی آپ؟ تو انہوں نے کہا جی پوچھیے. کہا میں نے تو جس کو بھی دیکھا ہے نا، وہ گاڑی میں بیٹھے، ٹرین میں بیٹھے، پھٹے پہ بیٹھے، جہاں بھی بیٹھے نا، وہ جیب میں ہاتھ مارتا ہے تو پہلے موبائل نکالتا ہے اور موبائل پہ کچھ نہ کچھ دیکھنے لگ جاتا ہے. یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، جو بندہ بھی جیب میں ہاتھ مارے گا نا وہ موبائل نکالتا ہے اور موبائل دیکھنا شروع کر دیتا ہے. میسج کس کا آیا، کال کس کی آئی ہے، واٹس ایپ پہ کس کا میسج آیا. وہ کہنے لگا میں حیران ہو گیا ہوں کہ آپ نے بیگ سے کتاب نکالی ہے، آپ بھی پڑھنے لگ گئی، بچہ بھی پڑھنے لگ گیا. یہ بچے پر آپ نے کیا جادو کیا ہے؟ آج تو جتنے نوجوان ہیں، چلو آپ ذرا بڑی عمر کی ہیں، سمجھ آتی کوئی کتاب کی لگن ہوگی، یہ بچے کو کتاب کی لگن آپ نے کیسے لگا دی؟ تو اس خاتون نے بہت پیارا جملہ بولا. اس نے کہا بھائی بچے حکم نہیں مانتے، بچے نقل کرتے. بچے حکم نہیں مانتے، بچے نقل کرتے. میں نے اسے کبھی نہیں کہا آپ کتاب پڑھو، میں بچپن سے اس کے سامنے پڑھتی ہوں. یہ مجھے دیکھتا ہے، بچپن سے اپنی ماں کو دیکھ رہا ہے. یہ ماں کی عادت کیا ہے؟ فارغ بیٹھی کتاب نکال کے پڑھنا شروع کر دی. تو یہ بچپن سے مجھے دیکھتا ہے، تو دیکھ دیکھ کے اس کی طبیعت بن چکی ہے کہ جب بھی بیٹھتا ہے نا تنہا، بیگ سے کتاب نکالتا ہے اور پڑھنے لگ جاتا ہے. اسکول والی کتاب نہیں، اسکولوں والی کتاب کسی بھی انسان کو عظیم نہیں بناتی.
غیر نصابی کتابیں انسان کے نظریات بناتی ہیں، تاریخ کی کتابیں انسان کے نظریات ڈیولپ کرتی ہیں، انسان کے اندر نظریات آتے ہیں۔ جو غیر نصابی کتابیں ہوتی ہیں نا، نصاب کے علاوہ اسکول کالج کے سلیبس کے علاوہ کتابیں، تاریخ کی کتابیں ہیں مثلا، تو وہ کتابیں آپ کو ماضی اور مستقبل سے ایسے جوڑ دیتی ہیں۔ میری بات سمجھے یا نہیں آپ سمجھے؟ اور انگریزی کا محاورہ بڑا پیارا ہے، ریڈرز آر لیڈرز، ریڈرز آر لیڈرز، کہ جو کتابیں پڑھتے ہیں وہی قائد بنتے ہیں، وہی امام بنتے ہیں، وہی رہبر بنتے ہیں قوموں کے، جو کتابیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ میں بتا رہا تھا کہ ہمارے گھروں میں شوق عبادت زندہ ہونا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ یہ میں آپ کو پہلا گول دے رہا ہوں، گول کریں گے نا، کر کے دکھائیں گے۔